وزیر لغاری صاحب، آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے کل کوٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ جی میں عرض کر رہا ہوں کہ انتہائی قابل احترام ادارہ ہے ریاست کا، کسی بھی ریاست کا ایک بہت اہم ادارہ ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ ایک بیلنس رکھتی ہے، ایک آئین کے پر عمل درآمد کا اور اس کی تعبیر و تشریح کا ادارہ ہے، لیکن یہ تعبیر و تشریح بھی آئین کے کنٹینٹ کی تعبیر و تشریح ہوتی ہے، آئین سے ماورا کسی کنٹینٹ کی تعبیر و تشریح نہیں ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ جو انصاف ہے سب کے لیے ہوتا ہے، مخصوص نہیں ہوتا ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں انصاف کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں، اور محض سلیکٹڈ چند لوگوں کے لیے روز دروازے کھل جاتے ہیں، اور بہت ہی بے شمار لوگوں کے لیے اگر دروازے نہ کھولوں تو پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے ایک قانونی اور آئینی عمل ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی جو ملک کو کہیں کسی منزل پر لے جاتے ہیں یا منزل سے بھٹکا دیتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ افراد کی، اشخاص کی، شخصیتوں کی، ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، اناؤں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ہم کسی انا پرست، انا گزیدہ شخص کی اناؤں کی پرورش کرتے ہوئے ہم اپنے اداروں کو استعمال کریں گے تو شاید اس کے نتائج بھی ویسے ہی برآمد ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں لاجک پریویل کرے گی، اور یہ بات بھی پریویل کرے گی کہ پاکستان کے عوام کی حقیقی خواہشیں کیا ہیں۔ عوام روٹی مانگ رہے ہیں، عوام کے پاس مہنگائی ہے، مسائل ہیں، اور اس وقت ہم تنہا ہیں دنیا میں، ہمارے پاس اکنامک جو ہے وہ بہت بدحالی کی صورتحال ہے۔ اگر ایسے فیصلے بھی آ جاتے ہیں تو ہمیں مزید ان اقتصادی بدحالی میں لے جاتے ہیں، تو اس کے نتائج بھی ہمارے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ رمضان چودھری، اگر کل ایسا فیصلہ آ گیا تو یاد رکھیں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے افتخار چودھری کو ری انسٹیٹ کیا گیا تھا، تو کیا ایک ایگزیکٹو آرڈر کل دوبارہ عمل میں آ سکتا ہے؟ اس پہ میرا خیال ہے کہ اب ایگزیکٹو آرڈر کی گنجائش تو نہیں ہے۔ وہ ان کو بھی جب ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے لایا گیا تھا، وہ بھی ایک غیر آئینی اور غیر قانونی عمل تھا۔ اس طرح ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہ ججز رکھے جاتے ہیں، نہ نکالے جاتے ہیں۔ وہ آج تک وہ متنازع فیصلہ ہے لیکن افتخار اس پہ چودھری کبھی صاحب کا۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ اعتراض کیے تھے، اس وقت کوئی اعتراض سنتا نہیں تھا۔ اس وقت تو جو مارا ماری تھی اور جس طرح ایک قسم کی وہ آپ سمجھ لیں کہ بادشاہت تھی، اس بادشاہت میں وہ باتیں نہیں سنی جا رہی آج تھی۔ بھی مارا ماری ہو رہی ہے چوئی صاحب، آج بھی ہو اب رہی ہے۔ اس کی، اب دیکھیں آج کتنے سالوں کے بعد آج اس کی گونج دوبارہ سنائی دے رہی ہے کہ جی اگر اس وقت ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے جج جو تھے بحال ہو گئے تھے، تو کیا آج ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نہیں نکالے جا سکتے؟ نہیں، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں آئین کے اندر آرٹیکل 209 ہے، اس کے تحت ہی جج نکالا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں نکالا جا سکتا۔ آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آرٹیکل 209 ہے، اس کے ریفرنسز آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، تو سپریم جوڈیشل کونسل بیٹھے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب خط لکھیں، اپنے باقی ساتھی جج صاحبان کو بلائیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف بھی الزامات ہیں ریفرنسز میں، تو وہ تو نہیں اب اس کو ہیڈ کر سکتے سپریم جوڈیشل کونسل کو، نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جس طرح اس کمیشن کا انہوں نے یہ ڈیٹ فکس کی ہے، نوٹسز نکالے ہیں، جج صاحبان کو بلایا ہے، اس کے لیے بھی وہ سپریم جوڈیشل کونسل بھی بلائیں اور بیٹھ کے ان کا فیصلہ کریں۔ اگر کسی کا مس کنڈکٹ ثابت ہوتا ہے جو کہ پرووڈ ہے آن ریکارڈ،